Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about the Second Anglo-Sikh War, which was started in 1848 and ended in 1849. Okay, as we have started another series of the Anglo War, and that is Second Anglo-Sikh War. Today we will discuss the final war. ٹھیک ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، کون سے ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے انگریز اور سکھوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بات میں بتاتی چلوں، یہ اینگلو سکھ وار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اس وار کی وجہ سے سکھ امپائر کی ڈکلائن ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات کہ اس وار کے بعد پنجاب کو انیکس کر لیا تھا برٹش نے، جبکہ بعد میں اس کو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کا نام دیا گیا۔ مینز اس کے ساتھ ملا کر پنجاب اور نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا تھا، جو کہ اس کا نام کیا پڑ گیا؟ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اس کو کہا جاتا تھا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ وار کیسے شروع ہوتی ہیں ان کے درمیان، پھر سے کون سے ایسے کازز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لڑائی پھر سے ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے، اور فائنلی ان سے پنجاب بھی ہاتھوں سے چلا جاتا ہے اور برٹش اس کو بھی کانکویسٹ کر لیتا ہے۔ ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ بیک گراؤنڈ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا ہوا تھا فرسٹ اینگلو سکھ وار، جس میں سکھ کو ڈیفیٹ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان 2 ٹریٹیز سائن ہوئے تھے جو کہ بہت ہیوملیشن والے ٹریٹیز تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ رانی جندان کو ایز اے ریجنٹ ہٹا کے ان کو بنارس بھیج دیا گیا اور ان کی پینشن مقرر کر دی، اور ان کی جگہ برٹش ریزیڈنٹس جو ہے ان کو لا کے بٹھا دیا۔ مینز اصل پاور جو تھی وہ برٹش کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ اس کے علاوہ رانی جندان کو اس بیس پر بھی ہٹا دیا گیا کہ ان پر یہ الزام لگا دی کہ وہ برٹش کے خلاف کانسپیریسی کر رہی ہے، اس وجہ سے ان کو لاہور سے موو کر کے بنارس بھیج دیا گیا۔ یہ تھا ایک بریف سا بیک گراؤنڈ۔ اچھا، نیکسٹ ہوتا کیا ہے کہ اس ٹائم کے جو برٹش ریزیڈنٹ تھے وہ تھے سر فریڈرک کیوری۔ انہوں نے کیا کیا کہ گورنر آف ملتان سے کہا، مینز کون تھے گورنر؟ دیوان ملراج ان کا نیم تھا۔ ان سے کہا کہ اب سے آپ اینول ریونیو کو مطلب بڑھا دی، اور کہا کہ آپ زیادہ دینا پڑے گا۔ تو دیوان ملراج نے ان کی یہ بات نہیں مانی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ملتان کو کیوں ڈسکس کر رہے، اس وجہ سے ڈسکس کر رہے کیونکہ اس ٹائم ملتان کا ریجن بھی سکھ امپائر میں آتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے ملتان کو بھی کیپچر کر کے وہاں پہ اپنا گورنر بٹھایا ہوا تھا۔ جب دیوان ملراج نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے ان کی جگہ دوسرے گورنر کو لا کے بٹھا دیا، سردار کہن سنگھ کو، اور ساتھ میں ان کے 2 انگلش آفیسرز پیٹرک وینس ایگنیو اور لیفٹیننٹ ایڈرنس کو بھیج دیا۔ اب جب برٹش نے یہ کام کیا تو ملراج اور ان کی جو عوام تھی وہ ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ریولٹ کر دیا، ریبیل کر دیا، اور ساتھ میں جو ان کے 2 آفیسرز تھے ان کو مار دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ سٹارٹ میں برٹش اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی اپرائزنگ کے خلاف، لیکن جب یہ اپرائزنگ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے تو وہ ان کے خلاف ایکشن لے لیتی ہے۔ مینز وار سٹارٹ ہو جاتی ہے سکھ اور انگریزوں کے درمیان۔ دس could be considered as the immediate cause of this war۔ Now وار کیسے سٹارٹ ہوئی؟ وہ ایسے سٹارٹ ہوئی کہ اس ٹائم کے جو گورنر جنرل تھے وہ تھے لارڈ ڈلہاؤزی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ پنجاب کیا ہے، وہ ان دا اسٹیٹ آف ریبیلین ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اٹیک کر دی پنجاب پہ۔ اس طرح سیکنڈ اینگلو وار 1848 میں سٹارٹ ہوئی اور 1849 تک یہ جاری رہی۔ اس دوران جو ہے ان کے درمیان 3 امپورٹنٹ لڑائیاں لڑی گئی، جو کہ تھی بیٹل آف رام نگر، بیٹل آف چلین والا
اور بیٹل آف گجرات، یہ تینوں لڑائیاں لڑی گئی۔ فائنلی سکھ آرمی نے کیا کیا، انہوں نے سرنڈر کر دی۔ سو یوں پنجاب کو برٹش نے انیکس کر دیا۔ انیکسیشن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 3 ممبر بورڈ بنا دیتے ہیں، اور کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ وہ پنجاب کو گورن کر سکیں۔ جبکہ 1853 میں اس بورڈ کو نلیفائڈ کرتے ہیں اور ان کی جگہ چیف کمشنر کو لا کے بٹھا دیتے ہیں۔ جبکہ پنجاب کے فرسٹ چیف کمشنر کون بن جاتے ہیں؟ وہ جان لارنس بن جاتے ہیں۔ سو یوں ہم سے پنجاب بھی کانکویسٹ ہو گیا، وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلی گئی، اس کو بھی برٹش نے کیپچرڈ کر لیا۔ سو دس واز آل اباؤٹ دی سیکنڈ اینگلو سکھ وار۔ If you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.